ازبک خان نے گاڑی آہستہ سے روکی تھی کیونکہ نینا سرفراز اس کے پہلو میں گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے سو رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے اس لڑکی کو دیکھتا رہا جسے اپنا بنانے میں اسے زمانے لگ گئے تھے، اور آج جب وہ اس کے ساتھ ہو کر اس کے قریب بیٹھی تھی تو یہ سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے چہرے سے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، بالکل چوکنا ہو کر، جیسے خطرے کی گھنٹیاں ارد گرد بج رہی ہوں۔ ازبک کو اپنے سامنے یوں دیکھتا پا کر وہ جیسے خواب سے حقیقت کی دنیا میں داخل ہوئی۔ ازبک کی آنکھوں میں جھانکنا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا، کیونکہ وہ ان آنکھوں کی شدت کو سہ نہیں سکتی تھی۔ یہ آنکھیں اتنی جانی پہچانی کیوں لگتی تھیں اسے؟ یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا کے راز انہی آنکھوں میں قید ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ ناگواری سے بولی۔ اور ہم کہاں آ گئے ہیں؟ اس نے ارد گرد گاڑی کے شیشوں کے پار دیکھا تو سامنے ایک بہت بڑی سی حویلی تھی، سفید رنگ کی، جس کا پینٹ کافی پرانا ہو چکا تھا۔ اچھا، تو اب تم مجھے یہاں قید کر کے رکھو گے، بالکل دیو ملائی داستانوں کی طرح جن میں ایک شہزادی ایک جن کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ وہ اس حویلی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ازبک اس کی بات پر مسکرا دیا۔ نہ تو تم کوئی شہزادی ہو، نہ میں کوئی دیو ہوں، ہم دونوں انسان ہیں۔ اور رہی بات قید کرنے کی، تو جس طرح خوشبو کو قید نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح نینا ازبک خان کو بھی قید نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے پیچھے بلانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ ہی نکالتی ہے۔ ویسے اگر تمہارے جسم میں کوئی اور ٹریکر لگا ہے تو مجھے اچھی طرح سے تلاشی لینے دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بھی آئے۔ یہ وہ جگہ ہے جو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ اسی جگہ سے میری پہچان وابستہ ہے، جو کہیں کھو گئی ہے۔ یہاں اس لیے لایا ہوں کیونکہ میں تمہارے ساتھ اپنی اس شناخت کے سفر پر نکلنا چاہتا ہوں جس سے میں ابھی تک نظر چرا رہا تھا۔ بس تم اپنا دل مضبوط کر لو، کیونکہ ازبک خان جسے تم ایک گینگسٹر کے نام سے جانتی ہو اور جو تمہاری نظروں میں ایک بہت بڑا ڈان ہے، وہ دراصل کیا ہے یہ آج میں تمہیں بتاؤں گا، کیونکہ تم میری زندگی میں شامل ہونے والی پہلی اور آخری عورت ہو، اور سچائی جاننا تمہارا حق ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ نینا سرفراز کو حیران کرتا گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ وہ ابھی تک گاڑی کے شیشے کے پار اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے قدم قدم دور ہٹتا گیا، یہاں تک کہ نینا کو اس کا سراپا نیم اندھیرے میں نظر آنے لگا۔ ایک سحر سا تھا جو نینا سرفراز کو جکڑے ہوئے تھا۔ وہ شاید ازبک خان کی شخصیت سے پھوٹ کر نینا کے اندر سما رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ذہن 5 سال پیچھے بجلی کی سی تیزی سے گیا۔ اسے لگا جیسے وہ گاڑی کی سیٹ پر نہیں بلکہ اسی کرسی پر بیٹھی ہے جہاں پر وہ حبشی ہاتھ میں کوئی نوکیلی چیز لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے اپنے ماضی کا وہ منظر دیکھ رہی تھی جو اب اسے نئے سرے سے یاد آ رہا تھا، ایک نئے انداز کے ساتھ۔ کبھی کبھی ماضی میں بیتے ہوئے کچھ ٹراماز ہماری یادداشت میں اس طرح سے محفوظ ہو جاتے ہیں کہ جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو ان مناظر میں ہمیں وہ چیزیں بھی نظر آنے لگتی ہیں جو حقیقت میں ہم نظر انداز کر چکے ہوتے ہیں۔ نینا سرفراز کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس حبشی نے اپنے کان میں ایک سنہری بالی پہن رکھی ہے اور وہ اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کمرے میں نیم تاریکی سی تھی۔ نینا کے سر پر صرف ایک بلب جل رہا تھا جس کی زرد روشنی اس کے چہرے کو مزید زرد بنا رہی تھی۔ وہ پپڑی زدہ لبوں پر زبان پھیرتی اسے دیکھ رہی تھی جو قدم قدم اس کے قریب بڑھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک لمبا سا پٹا پکڑا ہوا تھا، جیسے کوئی بیلٹ نما سی چیز، مگر اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے نوکیلے کیل نصب تھے۔ وہ اس پٹے کو ہوا میں لہرا رہا تھا، جیسے گھوڑے کو چابک مارنے کے لیے اسے ہوا میں لہرایا جاتا ہے۔ اور اس حبشی نے فرینچ میں ایک جملہ بولا تھا جو نینا کے وجود کو چیرتا ہوا چلا گیا تھا، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کی موت کا پروانہ آ چکا ہے، مگر موت بھی ایسی جو بہت اذیت ناک ہونے والی تھی۔ وہ ایک پرائے دیس میں اجنبی لوگوں کے درمیان تھی۔ یہاں کوئی اس کا اپنا نہیں تھا، اور اپنا تو اس کا ویسے بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔
وہ ایک یتیم خانے میں پلنے والی ایک لاوارث لڑکی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول سے اتنی زیادہ نفرتیں اور حقارتیں سمیٹی تھیں کہ اس کا وجود محبت کو قبول کرنے سے ہی جیسے انکار کر گیا تھا، یا شاید وہ محبت کے کانسیپٹ کو ہی غلط سمجھتی تھی۔ جب اس کی عمر 14 سال ہوئی تو اسے کوئی وہاں سے لے گیا تھا، کیونکہ یتیم خانے کا عملہ اس سے کافی پریشان تھا۔ وہ دوسروں کی چیزیں چرا کے کھا لیتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس دنیا میں ہر چیز صرف چھین کر حاصل کی جاتی ہے، اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی پڑتی ہے، اور جو یہ جنگ جیت جاتا ہے وہی سروائیو کرتا ہے۔ جب اسے وہ 30-35 سال کا نوجوان مرد جس کا نام لطیف تھا اپنے ساتھ لے گیا تو اس نے نینا کو خاص طرح کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے ایک ادارے میں بھیج دیا۔ وہاں پر اس نے اپنی پڑھائی بھی شروع کی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اسے یہاں کیوں لایا ہے، مگر وہ یہ بات تو جانتی تھی کہ بغیر مقصد اور بغیر مفاد کے کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سختیاں ہی جھیلی تھیں، اس لیے یہ سخت ٹریننگ اس کے اعصاب پر اتنی بھاری نہیں تھی۔ سر لطیف نے اسے اپنی سرپرستی میں لیا۔ جب اس نے ایک بار سر لطیف سے پوچھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کیوں لائے ہیں تو وہ مسکرا کر بولے کہ تم بہت بہادر لڑکی ہو، تمہاری کوئی کمزوری نہیں ہے، اور مجھے تمہارے جیسے ہی جہادیوں کی ضرورت ہے جو اپنے ملک کے لیے لڑ سکے، کیونکہ ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے جو زندگی تمہارے لیے منتخب کی ہے وہی اصل زندگی ہے، باقی سب تو دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ۔ اور نینا کو ان کی جیسے ہر بات درست لگنے لگی۔ وہ سر لطیف کے ہر امتحان میں کامیاب ہوتی چلی گئی اور ایک ایسی طاقت بن گئی جس کی کوئی کمزوری نہیں تھی، کیونکہ نینا کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ سر لطیف کو ایسے ہی مجاہدوں کی ضرورت تھی۔ اس نے سر لطیف کے کہنے پر ہی فورسز جوائن کر لی تھی۔ سر لطیف پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی میں کام کرتے تھے اور نینا بھی اسی ایجنسی کے ساتھ منسلک ہو گئی تھی۔ پاکستان میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد جب سر لطیف کو لگا کہ نینا اب اتنی اہل ہو چکی ہے کہ ملک سے باہر بھی کوئی مشن بخوبی سر انجام دے سکتی ہے تو انہوں نے نینا کو روس بھیج دیا تھا، ایک روسی گینگ کے سرغنہ کی جاسوسی کے لیے، کیونکہ وہ زیادہ تر پاکستان میں ہی اپنا مال بیچتا تھا اور پاکستان میں ہی زیادہ تر ڈرگز اسی کے ذریعے ہی پہنچتی تھی۔ ایک بار اس کا سرغنہ پکڑا جاتا یا پہچان لیا جاتا تو وہ اس کی جڑ کو پکڑ سکتے تھے۔ اس کے لیے نینا نے اپنے ایک ساتھی ایجنٹ سے معلومات لی تھیں جو سر لطیف نے ہی اسے بتایا تھا کہ وہ بھی روس میں ہی رہ کے کام کرتا ہے، مگر نینا اس سے کبھی ملی نہیں تھی، اور وہ اچانک ہی ایک دن پکڑی گئی۔ اسے لگا تھا کہ اب شاید وہ کبھی بھی باہر نکل کر کھلا آسمان نہیں دیکھ پائے گی، اس کی زندگی بس ختم شد، کیونکہ اس نے اکثر سنا تھا کہ جو جاسوس پکڑا جائے اس کی زندگی پر فل اسٹاپ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی ایجنسی کا نام بتا دے جس کے لیے وہ کام کرتا ہے اور کس مشن پہ کام کرتا ہے تو ایجنسی والے اسے قبول کرنے سے ہی انکار کر دیتے ہیں اور اسے ایک دہشت گرد ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ نینا سرفراز جانتی تھی کہ اسے بس خاموش رہنا ہے، کبھی بھی کوئی کانفیڈینشیل انفارمیشن لیک نہیں کرنی، ورنہ اسے غدار کہہ دیا جاتا۔ وہ اذیت ناک موت مر سکتی تھی، ٹارچر سہ سکتی تھی، مگر خود کو غدار کہلائے جانا اسے منظور نہ تھا، اور وہ حبشی یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنی ایجنسی کا نام بتا دے، وہ کس کے لیے کام کر رہی ہے، کون کون اس کا ساتھی ہے جو اس گینگ کی جاسوسی کر رہا ہے، تو وہ نینا کو پناہ دیں گے، اسے آزاد کر دیں گے اور اسے اس ملک کی نیشنلٹی بھی دلوا دیں گے۔ مگر نینا نے اپنی زبان پر تالا لگا رکھا تھا۔ وہ اس بیلٹ کے سرے کو تھامے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نینا بار بار اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ کیا وہ اتنی اذیت سہ لے گی؟ اس نے خود سے سوال کیا، پھر اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، مجھے بتا دو اس شخص کا نام اور ٹھکانہ جو تمہارا ساتھی ہے۔ اپنے باقی ساتھیوں کے نام بھی اگر تم بتا دو تو میں تمہیں ابھی آزاد کر دوں گا۔ وہ فرینچ میں بولا تھا، مگر نینا نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ موت کے فرشتے کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ اس شخص کے بارے میں جانتی ہوتی تب بھی وہ اس کا نام نہ لیتی۔ اس حبشی نے وہ نوکیلی چیز ہوا میں لہرائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ نینا کی گردن کے گرد لپٹتی ایک دم سے اس حبشی کے عقب سے کوئی بولا۔ اس کی زبان الگ تھی مگر وہ جان چکی تھی کہ وہ کون ہے۔ وہ اس کا مددگار تھا۔
وہ فرشتہ جو اس کی زندگی کی نوید بن کر آیا تھا۔ اس نے شاید اپنا نام لیا تھا، مگر نینا کا دماغ اور آنکھیں جیسے بند تھیں۔ اور پھر اچانک ایک زوردار چیز اس کے سر میں لگی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں تو وہ حبشی اس کے پیروں میں ڈھیر ہو چکا تھا، اور فرش پر سرخ رنگ کا پانی اس کے سر سے نکل کر نینا کے پاؤں میں جذب ہونے لگا تھا۔ ایک لمحے کو اسے سمجھنے میں مشکل پیش آئی کہ یہ کیا ہوا ہے، مگر جب اس نے سامنے دیکھا تو نیم اندھیرے میں سیاہ ہوڈی پہنے وہ کھڑا تھا، وہ جو اپنے ہاتھ میں نینا کی زندگی کی نوید لایا تھا۔ اس کا جو بھی نام تھا، مگر نینا کے لیے وہ ایک مہربان فرشتہ تھا۔ سیاہ رنگ کی ہوڈی پہنے، چہرے پر ماسک لگائے، وہ زخمی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس لڑکی کو جس کی ہر لمحہ وہ حفاظت کرتا رہا، اور صرف ایک دن کے چوکنے پر وہ پکڑی گئی۔ وہ خود کو کیسے معاف کرے گا اس اذیت کے لیے جو اس کی وجہ سے نینا کو سہنی پڑی؟ کیا وہ یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی تھی؟ سیاہ ماسک پہنے اس کے سامنے کھڑے ازبک خان کے لبوں نے ہلکی سی جنبش لی۔ نینا سرفراز، میں آ گیا ہوں تمہیں ہر غم سے نجات دلانے۔ مگر نینا اس کی بات سننے سے پہلے ہی شاید آنکھیں موند چکی تھی اور کرسی کی پشت سے اپنا سر ٹکائے گہری نیند سونا چاہتی تھی۔ وقت ایک بار پھر سے 5 سال کی قید سے آزاد ہو کر حالیہ دن میں واپس آیا، جہاں وہ اس گاڑی کے شیشوں کے پار اپنے سے کچھ دور کی دوری پر کھڑے اس وجود کو دیکھ رہی تھی جو اس کی نظر میں ایک ڈان تھا، ایک گنڈا، ایک گینگسٹر، جس کو پکڑنا نینا کا مشن بن چکا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنے سیاہ رنگ کی جیکٹ کے پیچھے بنی ہوڈی کو اپنے سر پہ پہن لیا، اپنی جیب سے ایک ماسک نکال کر اپنے چہرے کے گرد لپیٹ لیا، یوں کہ اس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ نینا ایک دم سے سیدھی ہوئی۔ وہ ان آنکھوں کو پہچانتی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی گردن کے بال کھڑے ہو گئے، لبوں نے ہلکی سی جنبش دی، دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکلی۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکلتی جا رہی تھی، مگر وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ نینا، میں شرجیل کمال ہوں، وہی انسان جس نے تمہاری جان بچائی تھی۔ ذہن میں شرجیل کی بات گونجی جو اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر نہ جانے نینا کو اس بات پر کیوں شک تھا، کیونکہ شرجیل کی آنکھیں ویسی نہیں تھی جیسی اس شخص کی تھی۔ مگر جب سر لطیف نے اس کی بات پر مہر لگا دی کہ وہ شرجیل ہی تھا، تو نینا اپنے دماغ سے سارے وہم جھٹک کر صرف اور صرف سر لطیف کی بات پر یقین کرنے لگی۔ بھلا وہ اس سے جھوٹ کیوں بولیں گے؟ آنسوؤں کا ایک ریلا اس کی آنکھوں سے چھلکنے لگا۔ تھوڑی دور کھڑا ازبک اس کی آنکھوں کے آگے دھندلانے لگا۔ اس نے زور سے اپنی مٹھیوں سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ کیا سچ تھا، کیا جھوٹ تھا، کیا حقیقت تھی، کیا پرچھائی تھی؟ اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اور ازبک کے درمیان 100 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر 2 قدم پر لے آئی اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھنے لگی۔ وہ جو جیبوں میں ہاتھ ڈالے انہی زخمی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس میں درد تھا، تکلیف تھی، کسی اپنے کو اتنی ہی تکلیف میں دیکھنے کا احساس تھا۔ ان آنکھوں میں سارے رنگ تھے جن کو نینا اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ اس کے لب آواز نکالنے سے محروم تھے، مگر اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی۔ نینا سرفراز، مجھے دکھ ہے کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس نے ایک دم سے اپنا ماسک ہٹا دیا اور اپنی ہوڈی اتار کر نیچے پھینک دی۔ مگر کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے والی حقیقت کو دھوکہ سمجھنے لگتے ہیں اور ان لوگوں کی بات پر یقین کرنے لگتے ہیں جن پر ہمیں بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ اس لیے میں تمہاری خطا معاف کرتا ہوں۔ کون ہو تم؟ میں نہیں مانتی کہ تم وہی ہو۔ نینا نے دل میں شدت سے دعا مانگی کہ اس کے شک کی تردید ہو جائے جو یقین میں بدل چکا تھا۔ مگر تمہارا دل تو مانتا ہے کہ میں وہی ہوں، تمہارا مہربان سایہ، اور انسان اپنے سائے سے کب تک بھاگ سکتا ہے بھلا؟ وہ 2 قدم اس سے پیچھے ہٹی جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ تم وہ کیسے ہو سکتے ہو بھلا؟ تم تو ایک گینگسٹر ہو، ہے نا؟
اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ نہیں، میں صرف ایک گینگسٹر نہیں ہوں، میں ڈرگ ڈیلر ہوں، میں بندے مارتا ہوں، نشہ بھی کرتا ہوں، اور میں وہ ڈان ہوں جس کے پیچھے نہ جانے کتنے ملکوں کی پولیس ہے، اور اس پولیس کو لیڈ کرنے والی نینا سرفراز ہے جو اس وقت میری بیوی بن کر میرے سامنے کھڑی ہے۔ وہ تمسخرانہ سا اسے مخاطب کرنے لگا۔ تم لاکھ خود کو پرفیکٹ کہہ لو نینا، مگر دھوکہ تو تم بھی کھا چکی ہو۔ مگر میں تمہیں اس سراب میں زیادہ دیر تک رکھنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے آج تم میرے سامنے میرے روبرو کھڑی ہو۔ ساری دنیا میرے خلاف بھی ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ ویسے بھی میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک زخمی سا تاثر ابھرا۔ آخر کیوں کیا کرنل لطیف نے اس کے ساتھ ایسا؟ اور شرجیل کمال، وہ کون تھا؟ کیا صرف ایک فریب کار جس نے نینا کے سامنے اس ہمدرد انسان کے ہونے کا ڈھونگ رچایا جس نے اس کی جان بچائی تھی؟ اس کا دماغ جیسے پھٹنے کے قریب تھا۔ تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، مگر اس کے لیے تمہیں میری دنیا میں آنا پڑے گا۔ کیا تم تیار ہو؟ ازبک خان نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ اس کی آنکھیں جیسے نینا کے اندر تک کا ایکس رے کر رہی تھی۔ وہ کیا سوچ رہی ہے وہ سب جانتا تھا۔ نہیں، تم بھی ایک دھوکے باز ہو۔ اگر تم ہی وہی تھے تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہیں تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی ازبک خان۔ وہ ایک دم چلائی اور پیچھے کی جانب بھاگنے لگی۔ اسے اس وقت ہر انسان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہر چیز دھوکہ لگ رہی تھی، فریب لگ رہی تھی، کیونکہ جب انسان فریب کاری سے حقیقت کی دنیا میں آتا ہے تو اسے حقیقت بھی فریب ہی لگتی ہے۔ بالکل نینا سرفراز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اسی لیے وہ اندھا دھند بھاگنے لگی۔ وہ یہاں سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی، مگر اب وہ ازبک خان کی دسترس میں تھی۔ وہ اسے دور کیسے بھیج سکتا تھا؟ اس نے ایک جھٹکے سے نینا کا بازو تھاما اور زور سے خود سے لگا لیا۔ ان دونوں کے دل آپس میں ٹکرائے، جو شاید سینہ توڑ کر باہر آ جانا چاہتے تھے، اور ایک لمحے کے لیے جیسے ساری دنیا تھم گئی۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا کے بالکل بچوں کی طرح رونے لگی۔ اس کی ناک اور آنکھوں سے پانی بہتا چلا جا رہا تھا جو ازبک خان کی سیاہ رنگ کی شرٹ میں جذب ہو رہا تھا، اور ازبک کے آنسو نینا کے بالوں کو گیلا کر رہے تھے۔ وہ دونوں اکیلے انسان تھے، ان کے دل درد اور اذیت میں لپٹے ہوئے تھے، جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک دوسرے کے اندر اپنے اپنے زخم بھر رہے تھے۔ وہ خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے کبھی نہ چھوڑے، کبھی خود سے الگ نہ کرے۔ اسے پہلی بار ایک تحفظ کا احساس ہوا تھا، ازبک کے سینے میں سر چھپا کر، جیسے وہ محبت اور لگاؤ کے حقیقی معنوں سے آج ہی واقف ہوئی تھی، کیونکہ یہی اس کا اصل تھا جہاں اسے لوٹ کر آنا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے فضا بھی ان کے آنسوؤں سے بوجھل ہو گئی، مگر وہ اپنے دل کا بوجھل پن اتار چکے تھے۔ ازبک نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ تمہارے اس لمس کو پانے کے لیے میں کتنا تڑپا ہوں، کتنا انتظار کیا ہے، کیا کیا برداشت کیا ہے، میں تمہیں تسلی سے بیٹھ کے بتانا چاہتا ہوں۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گی، کیونکہ تمہیں اپنے نام کرنے کے بعد بھی میرا یہ شک دور نہیں ہو رہا کہ شاید میں تمہیں کھو نہ دوں۔ نینا نے اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت اس کی مضبوط کلائیوں پر ڈالی تو ازبک خان کی روح تک میں سرشاری کی لہر دوڑ گئی۔ وہ شاید خوف زدہ تھی۔ اس نے آج دوسری بار نینا کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا۔ پہلی بار وہ 5 سال پہلے یوں خوف زدہ ہوئی تھی جب وہ حبشی اس سے اپنے ساتھی کا نام پوچھ رہا تھا، اور وہ یوں ہی خوف زدہ ہو گئی تھی جیسے کسی امتحان میں پڑ گئی ہو۔ اور آج بھی نینا کی آنکھوں میں ویسا ہی خوف تھا، کیونکہ آج بھی وہ کسی آزمائش میں ہی پڑ گئی تھی۔ میں تمہارے سارے خوف دور کرنے آیا ہوں نینا، پلیز مجھ پہ بھروسہ رکھو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے کندھوں سے تھامتا ہوا اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ ہوا میں خنکی کافی بڑھ گئی تھی۔ درختوں سے گرنے والے پتے جو زمین پر خشک ہوئے پڑے تھے ان کے پیروں میں چرمرانے لگے، مگر وہ ان کو رونتے ہوئے حویلی کی جانب بڑھ گئے۔ آخر ایسا بھی کیا تھا اس حویلی میں جو ازبک خان سب سے چھپاتا تھا، مگر نینا سرفراز پہ وہ سب کچھ واضح کر دینا چاہتا تھا۔
شرجیل کمال سڑک پر اندھا دھند گاڑی چلائے چلا جا رہا تھا۔ کرنل کمال جو اس کے ساتھ والی نشست پہ بیٹھے تھے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابھی تک تو وہ بہت آگے نکل چکا ہوگا، نہ جانے وہ نینا کو لے کر کہاں چلا گیا، اور نینا کا ٹریکر بھی اس نے نکال دیا۔ اب ہم اسے کہاں ڈھونڈیں گے؟ شرجیل کافی زیادہ جھنجھلایا ہوا تھا، بار بار اپنی مٹھیاں اسٹیئرنگ وہیل پہ مارتا اور اپنا غصہ ان پہ نکال دیتا، مگر کرنل لطیف اس کے کسی بھی غصے یا جنون کا جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ حال میں تھے ہی نہیں۔ ان کی نگاہیں تو سامنے سڑک پر تھیں، مگر دماغ کہیں بہت پیچھے چلا گیا تھا، اتنا پیچھے جب ازبک خان پہلی بار ان سے ملا تھا۔ سر، یہ ازبک خان ہے۔ حال ہی میں اس کے والدین ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئے اور کروڑوں کی جائیداد اس کے نام چھوڑ گئے۔ اس کی ایک دادی ہے جو اس کی پرورش کر رہی ہے۔ خورشید نے لطیف کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے ایک فائل ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے وہ فائل نکالی اور سامنے ایک نوجوان کی تصویر تھی، اس کے ساتھ اس کے متعلق ساری انفارمیشن لکھی ہوئی تھی۔ وہ 16-17 سال کا لڑکا تھا جو کافی خوش شکل تھا اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ سر، یہ آرمی پبلک اسکول میں پڑھتا ہے اور کافی ہونہار اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کی خواہش بھی ہے کہ یہ فورسز میں جانا چاہتا ہے، مگر فی الحال تو اپنے ماں باپ کے بچھڑ جانے کے صدمے سے نڈھال ہے، اسکول بھی نہیں جا رہا۔ سر، ہمیں ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے اپنے ملک کے لیے، جن کی کوئی کمزوری نہ ہو کہ اگر وہ پکڑے جائیں تو کوئی انہیں بلیک میل نہ کر سکے۔ خورشید نے جیسے فخر سے ساری اطلاعات لطیف کو دی۔ ٹھیک ہے، یہ کہاں رہتا ہے؟ میں کل ہی اس کے گھر جاتا ہوں۔ اگر یہ لڑکا مجھے کسی بھی طرح اچھا لگا تو یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اگلے ہی دن وہ ازبک خان کی حویلی پہنچ گئے تھے۔ وہ ایک پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ازبک خان کی دادی لطیف صاحب کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، کیونکہ وہ انہیں نہیں جانتی تھی، مگر جب لطیف نے انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا تو وہ کافی زیادہ حیران ہوئی۔ دیکھیں، آپ جو کوئی بھی ہیں، میں یوں اپنے پوتے کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ وہ پہلے ہی بہت تنہا ہے، دکھی ہے، اور میں اسے اتنی مشکل ٹریننگ نہیں دلوانا چاہتی۔ ویسے بھی اسے اپنے خاندان کی زمینیں اور کاروبار سنبھالنا ہے۔ شہناز بیگم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ دوسرے دن وہ ازبک کے اسکول پہنچ گئے، اس کو پہلو میں بٹھائے بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ تم اس اسکول میں کیوں آئے ہو ازبک خان؟ تمہیں تو اپنی زمینیں اور کاروبار سنبھالنا چاہیے، جیسا کہ تمہاری دادی اماں کہہ رہی تھی۔ لطیف صاحب نے نرمی سے ازبک سے پوچھا، تو وہ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ یہ میری بچپن کی خواہش ہے، میں آرمی میں جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی زمینوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اب تو مجھے کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو لطیف صاحب نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ اس ملک کو تمہارے جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے میرے بچے، کیونکہ ہم اس سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں، اور اس سرزمین کا ہم پر کچھ حق ہے۔ اگر تم میری بات مانو گے تو میں تمہیں ایک بہت ہی زیادہ طاقتور انسان بناؤں گا، جسے دنیا کی کوئی چیز، کوئی غم تسخیر نہیں کر سکتا، اسے توڑ نہیں سکتا۔ کیا تم میری بات مانو گے؟ اور یوں 14 سالہ ازبک خان وہ کرتا گیا جو لطیف صاحب اسے کہتے گئے۔ اسے واقعی جنون کی حد تک آرمی سے محبت تھی، اور وہ خود بھی ایک فوجی بننا چاہتا تھا۔ وہ لطیف صاحب کو اپنا گرو مانتا تھا، اور ان کی سرپرستی میں ہی اپنی تعلیم کو جاری رکھنے لگا۔ جب وہ 2nd لیفٹیننٹ کا امتحان پاس کر کے آیا تو اپنی دادی ماں سے لپٹ گیا۔ اسے اپنی کامیابی پہ فخر تھا۔ دادی اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ تم نے یہ شعبہ چن کر اچھا نہیں کیا ازبک، تمہیں بہت سارے گھاؤ ملیں گے، بہت سارے غم اپنے سینے پر سہنے پڑیں گے۔ میرے بچے، تم پہلے ہی بہت اکیلے ہو، میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ آپ میرے ساتھ ہمیشہ رہیں گی دادی اماں، میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ مگر لیفٹیننٹ سے کیپٹن بننے کے سفر میں اس نے اپنی جان سے عزیز گرینی کو بھی کھو دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ان کے جانے کا غم اسے اندر سے کھا جائے گا، مگر وہ اتنا مضبوط بن چکا تھا کہ اب کوئی بھی غم اسے زیادہ دیر تک گھیر نہیں سکتا تھا۔
گرینی کے جانے کے بعد وہ نینا سرفراز کے وجود میں محبت ڈھونڈنے لگا، جو اسی ادارے میں زیر تعلیم تھی۔ وہ بس اسے دور سے ہی دیکھتا تھا، کسی سائے کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتا تھا، مگر اس کے قریب جانے سے ڈرتا تھا، کیونکہ ازبک خان کو لگتا تھا کہ وہ جس سے بھی محبت کرتا ہے اسے کھو دیتا ہے، اور نینا کو وہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ سر لطیف نے ازبک کو روس بھیج دیا تھا، اور نینا پاکستان میں ہی ان کی ایجنسی سے منسلک ہو گئی تھی۔ شاید انہیں بھی لگتا تھا کہ ازبک کو نینا سے دور ہی رہنا چاہیے، مگر جب نینا بھی اس گینگسٹر کے پیچھے روس چلی گئی تو اسے ازبک خان کی ہیلپ لینا پڑی، کیونکہ ازبک اس کے آنے سے پہلے ہی وہاں رہتا تھا۔ اسے ہر خفیہ ٹھکانے کے بارے میں علم تھا، مگر وہ اس لڑکی کے قریب جانے سے ڈرتا تھا، دور سے ہی کسی مہربان سائے کی طرح اس کی حفاظت میں رہتا۔ اور ایک دن ایسا حادثہ ہوا کہ سب کچھ بدل گیا، کیونکہ ازبک خان نے اپنی محبت کو بچانے کے لیے نہ صرف اپنے باس کرنل لطیف کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، بلکہ اس نے اس لڑکی کی خاطر اپنی ایجنسی کی انتہائی کریٹیکل انفارمیشن لیک کی تھی، اور وہیں سے ازبک خان اور کرنل لطیف کی دشمنی کی ابتدا ہوئی۔ وہ جو ان کا بایاں بازو تھا ایک دم سے ان کا سب سے بڑا حریف بن گیا، ایک ایسا غدار جس کی اس ملک کو کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس نے اسی گینگ کے سردار سے ہاتھ ملا لیا تھا جس گینگ کے پیچھے کرنل لطیف کب سے پڑے تھے۔ اور نینا سرفراز نے دھوکہ نہیں دیا تھا، اس نے اپنی موت کو سامنے دیکھ کر بھی وہ کرٹیکل انفارمیشن لیک نہیں کی تھی جو ازبک نے نینا کی زندگی کے لیے بیچ دی۔ اس لیے انہوں نے نینا کو واپس وطن بلوا لیا اور ازبک کا ذکر ویسے ہی گول کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نینا اس انسان کے لیے اپنے جذبات رکھے جس نے اپنے وطن کے ساتھ غداری کی تھی، اس لیے وہ اس پروفیشن میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرتے تھے جن کی کوئی کمزوری نہ ہو، کیونکہ محبت کے رشتے مضبوط سے مضبوط اعصاب کے مالک انسان کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے مقصد کو بھولنے لگتا ہے، جیسے ازبک بھول چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی اور کرنل لطیف جیسے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹے۔ ایک دم سے وہ شرجیل کی جانب دیکھنے لگے، وہی جذبات اس کی آنکھوں سے بھی جھلک رہے تھے، وہی جنون، جیسے وہ ہر چیز تہس نہس کر دے گا۔ میجر شرجیل اکمل، تمہیں اپنا عہدہ نہیں بھولنا چاہیے۔ یہاں ہم تمہاری محبت کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں نکلے، بلکہ ایک مجرم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں۔ وہی غلطی مت دہراؤ جو ازبک خان نے دہرائی تھی۔ وہ تلخ لہجے میں بولے، سر آپ مجھے اس غدار سے مت ملائیں، اس نے بہت اہم انفارمیشن لیک کر کے نینا سرفراز کے اغوا کاروں کا ٹھکانہ معلوم کیا تھا۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو… شرجیل بات کرتے کرتے لب کاٹ گیا۔ کرنل لطیف نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو کیا کرتے تم شرجیل؟ کیا اپنی محبت کا سودا کرتے یا اپنے ملک کا؟ کرنل لطیف نے اب کی بار میجر شرجیل سے وہ سوال کیا جو شاید وہ کب سے کرنا چاہتے تھے۔ سر میں وہی کرتا جو ایک محب وطن کو کرنا چاہیے، اپنے وطن سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا، شرجیل نے جذباتی لہجے میں کہا۔ تو کرنل لطیف نے ایک لمبا سانس لیا۔ تو پھر اب اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو اس عورت کے لیے؟ آرام سے گاڑی چلاؤ، کیونکہ تمہاری ریش ڈرائیونگ ہمیں ازبک خان تک پہنچائے نہ پہنچائے مگر اوپر ضرور پہنچا دے گی۔ کرنل لطیف نے شرجیل کو ڈپٹ کر کہا تو وہ ذرا محتاط ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کرنل لطیف کو سچ بولا تھا یا جھوٹ، مگر اسے نینا سرفراز ہر قیمت پر ازبک سلطان کی قید سے رہا چاہیے تھی۔ اس وقت سلطان ہر چیز میں اس سے 2 قدم آگے رہا، ہمیشہ وہی کرنل لطیف کی ستائشوں کا حقدار رہا، اور اس اہم مشن پر بھی کرنل لطیف نے ازبک کو ہی بھیجا تھا۔ شرجیل پر شاید انہیں بھروسہ نہیں تھا۔ ایک سرد سی دیوار شرجیل اور ازبک خان کے درمیان آ گئی تھی، جسے چاہتے ہوئے بھی وہ گرا نہ سکا۔ اسے لگتا تھا کہ ازبک ہر معاملے میں شرجیل کا حق مارتا آیا تھا، اور اب وہ کسی بھی قیمت پر نینا سرفراز کو اسے چھیننے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے سینے میں ایک آگ تھی، اور وہ سوچ چکا تھا کہ اسے ایک ہی جست میں ازبک خان کا صفایا کرنا ہوگا، ورنہ بہت کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ اس کو کندھوں سے تھامے حویلی میں داخل ہوا۔ یہ اس کی آبائی حویلی تھی۔
گرینی کی وفات کے بعد وہ بہت کم ہی اس حویلی میں آتا تھا۔ اسے تنہائی کاٹتی تھی، اس لیے آج وہ اپنی ساتھی اور اپنی ہم سفر نینا سرفراز کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ نینا، یہ میری شناخت ہے، یہاں میں پیدا ہوا تھا، اور آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ازبک خان ہیرو سے ولن کیسے بنا۔ حویلی میں ہر طرف سفید چادریں ہر چیز پر بچھی ہوئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ ان کو ہٹانے لگا۔ ہر چیز نفاست سے سجی تھی، جس پر وقت کی گرد چڑھی تھی۔ شاید وہ بہت عرصے بعد یہاں آیا تھا۔ نینا ارد گرد گمسم سی بنی دیکھنے لگی۔ لاؤنج میں بس سادہ سا فرنیچر سجا تھا، جو کافی پرانا تھا مگر نفیس تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اوپر اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کی دہلیز پر کھڑا وہ اس کی جانب پلٹا۔ نینا سرفراز، تم ازبک خان کے لیے کیا معنی رکھتی ہو، اور کیوں میں نے صرف تمہاری حفاظت کے لیے خود پر غداری کا ٹیگ لگوایا؟ آخر ایسا بھی کیا ہے تم میں کہ ازبک خان نے خود کی شناخت گم کر دی؟ اس سوال کا جواب تمہیں اندر جانے کے بعد ملے گا۔ وہ ابھی تک بس خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، حیران ہوئے بغیر، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اپنے اندر بہت سے اسرار چھپائے ہوئے ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کمرے میں لے آیا۔ سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھا تو کمرہ ایک دم سے روشن ہو گیا، اور نینا سرفراز کی آنکھوں اور دماغ کے لیے شاید یہ روشنی بہت تیز تھی، کیونکہ اندھیرے سے روشنی تک کے سفر میں ایک بار تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ کمرے کی سفید دیواریں ازبک خان کی محبت کی الوہی داستان سنا رہی تھیں۔ وہاں ہر طرف نینا سرفراز تھی، اس کی تصاویر جو عمر کے مختلف مراحل میں کیمرے کے اندر نقش کی گئی تھیں۔ ہر تصویر میں وہ منفرد لگ رہی تھی۔ تو وہ کب سے اس پر نظر رکھتا تھا؟ شاید تب سے جب وہ محبت کے معنوں تک سے واقف نہ تھی۔ وہ کیوں نہیں جان پائی اس کی محبت کو جو اس کے اتنا قریب تھی؟ وہ ایک ہی ادارے میں پڑھتے تھے، لیفٹیننٹ سے کیپٹن اور کیپٹن سے میجر بننے تک کے سفر میں وہ ساتھ ساتھ تھے۔ جب میں نے اپنی گرینی کو کھویا تھا اور بہت زیادہ ٹوٹا بکھرا ہوا تھا، دل نہیں کر رہا تھا زندگی میں کچھ بھی کرنے کو، تب مجھے تم ملی، اس گراؤنڈ میں بیٹھی، بالکل گم سم سی، کسی سوچ میں گم، اور میں نے پہلی بار تمہیں تصویر میں قید کر لیا۔ میرا دل کسی سے بھی محبت کرنے پہ خوف محسوس کرتا تھا، اگر مجھے بہت جلد احساس ہو گیا تھا کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو زبردستی اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ ہم اس سے کتنا بھی پیچھا چھڑانا چاہیں، یہ ہمارے وجود کے اندر بسیرا کر لیتا ہے۔ میں تمہارے قریب نہیں گیا تھا، مجھے ڈر تھا تمہارے قریب جاؤں گا تو تمہیں کھو دوں گا، جس طرح سے میں نے اپنے سارے رشتوں کو کھویا تھا۔ مگر ایک سائے کی طرح میں تمہارے ساتھ ساتھ رہنے لگا۔ تم ہمیشہ میری نظروں کے حصار میں رہی ہو نینا، مگر تم بے خبر تھی۔ میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا گیا، کرنل لطیف کی نظروں میں ایک پرفیکٹ فوجی بنتا گیا۔ میں بھی اپنے مقصد کو بھولنا نہیں چاہتا تھا اور اپنی کوئی بھی کمزوری نہیں بنانا چاہتا تھا، مگر پھر بھی تم میری کمزوری بن گئی، اور جب کرنل لطیف کو اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے مجھے تم سے دور بھیج دیا۔ تم سے دور رہ کے بھی میں تمہارے ہی بارے میں سوچتا رہتا تھا، مگر اپنے مشن کو بھی نہیں بھولا تھا۔ میری ایک نظر اپنے مقصد پر تھی تو دوسری نظر تم پر تھی، اور میں ہمیشہ اپنے رب سے دعا کرتا تھا کہ زندگی میں اگر کبھی بھی مجھے تم میں اور اپنے مقصد میں کسی ایک چیز کا چناؤ کرنا پڑا تو میں سوچ میں پڑ جاؤں گا، اور میں اسی لمحے سے ڈرتا تھا۔ اور پھر جب تم اسی مشن کے تحت روس آئیں تو میں اور بھی زیادہ چوکنا ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ بہت خطرناک تھے جن کی جاسوسی میں تمہیں بھی میرے پیچھے بھیجا گیا تھا۔ میں نے کرنل لطیف کو منع کیا تھا کہ تمہیں اس مشن سے ہٹا لیں، واپس بلوا لیں، مگر نہ جانے کیوں وہ میرا اور تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے۔ اور جب مجھے علم ہوا کہ تم ان کے ہتھے چڑھ گئی ہو، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میری کیا کیفیت تھی۔ میں کسی بھی قیمت پر تمہیں وہاں سے نکالنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ تمہیں آسان موت نہیں ماریں گے، تمہیں ٹارچر دیں گے، تکلیف دیں گے، اور جب تم انہیں ان کے مطلب کا کچھ نہیں بتاؤ گی
تو وہ تمہیں پھر بھی نہیں ماریں گے، بلکہ تمہاری اذیتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ اور بھلا میں یہ سب کیسے سہ سکتا تھا؟ اپنی طرف سے تمہارا سراغ لگانے کی بہت کوشش کی، پھر مجھے کسی مخبر کی طرف سے ایک خط موصول ہوا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کس نے بھیجا ہے، کیونکہ اس خط میں تمہیں آزاد کروانے کی بہت بھاری قیمت لکھی ہوئی تھی جو مجھے ادا کرنی تھی۔ اپنی ایجنسی کے متعلق ایک انتہائی کانفیڈینشیل انفارمیشن کے بدلے مجھے اس ٹھکانے کا پتہ چل سکتا تھا جہاں پر تمہیں رکھا گیا تھا۔ ازبک اس کے پیچھے کھڑا آہستہ آہستہ اپنی ذات کی پرتیں اس پر کھول رہا تھا، اور نینا سرفراز بالکل ساکت و جامد وجود کے ساتھ وہ سب کچھ سن رہی تھی۔ ایک دم سے وہ اس کی جانب پلٹی۔ تو کیا تم نے وہ انفارمیشن لیک کر دی؟ صرف اپنی محبت کو بچانے کے لیے تم نے اتنی اہم معلومات ان کو دے دی؟ نینا کی آنکھوں میں کرچیاں سی رقم تھی، کیونکہ وہ خود کو بھی قصوروار سمجھنے لگی تھی۔ ازبک اس کی آنکھوں میں کچھ لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے نینا سرفراز، اگر تم اس وقت میری جگہ پر ہوتی تو کیا کرتی؟ میں وطن سے غداری تو بالکل بھی نہ کرتی، وہ اپنے لہجے میں فخر لیے ہوئے گویا ہوئی۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے نینا، اور محبت کے لیے اگر کوئی جنگ ہارنی بھی پڑے تو اس کا افسوس کیسا؟ مجھے بھی کوئی افسوس نہیں ہے۔ اس وقت میرے لیے سب سے اہم کام تمہیں بچانا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی، مجھ سے میری شناخت چھن جائے گی، مگر میں ایک اور محبت کی قربانی نہیں دے سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس وقت صرف خود کو چنا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، اور وہ کانفیڈینشیل انفارمیشن، وہ تو محض ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا میرے نزدیک۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہماری ہی ایجنسی کے کسی جاسوس نے اس گینگ کو ان تمام جاسوسوں کے نام اور ایڈریس بتا دیے تھے جو ان کا پیچھا کر رہے تھے، اور پتہ ہے کہ وہ کتنے معصوم لوگ تھے جن کو شاید تم نے بے نقاب کر دیا تھا، اور ان گنڈوں نے انہیں بے دردی سے مار ڈالا تھا۔ تم نے اپنی محبت کو بچانے کے لیے اتنے معصوم لوگوں کی جان لے لی۔ کتنے سفاک ہو تم، اور پتہ ہے کہ ان سب کے مرنے کا بوجھ آج بھی میں اپنے دل پر محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ وہ سب میری وجہ سے مرے تھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی نینا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، اور ازبک کچھ لمحے لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ تم مجھے اتنا برا سمجھتی ہو نینا، تم مجھے گینگسٹر کہہ سکتی ہو، گنڈا کہہ سکتی ہو، ڈرگ ڈیلر بھی کہہ سکتی ہو، مگر معصوم لوگوں کا قاتل نہیں کہہ سکتی۔ اور یہی تو میرا مسئلہ ہے کہ میں نے کبھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ مجھے ٹریپ کیا گیا تھا۔ میں نے تمہارے اغوا کاروں تک پہنچنے کے لیے یہ داؤ کھیلا تھا۔ میں نے انہیں غلط انفارمیشن دی تھی نینا۔ جو لسٹ میں نے انہیں دی تھی اس میں ان جاسوسوں کے نام نہیں تھے جو ہماری ایجنسی کے تھے، بلکہ ان آدمیوں کے نام تھے جو ہمارے دشمن تھے اور ان کے ساتھ کام کرتے تھے، کیونکہ روس میں رہتے ہوئے مجھے ان کے گینگ کے دشمنوں اور دوستوں کا اچھی طرح سے پتہ چل گیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس وقت جو لوگ جاسوس مارے گئے تھے وہ ہماری ہی ایجنسی کے تھے۔ جانتا ہوں، مگر میں نے ان کے نام نہیں دیے تھے۔ کسی نے مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی اور میں بہت بری طرح پھنس گیا تھا۔ چاہ کر بھی اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ جو اصل قصوروار ہے وہ سب کی نظروں میں فرشتہ بنا پھرتا ہے، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس کے خلاف۔ اس نے یہ کام اس قدر چالاکی سے کیا اور مجھے پھنسایا کہ میں کرنل لطیف کی نظروں میں مجرم بن گیا، اور وہ اس کا فرسٹ ہینڈ بن گیا، اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ نینا نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ تم بھی میرا یقین نہیں کرو گی نینا، اس لیے اس راز سے پردہ مت ہٹاؤ۔ بس اتنا جان لو کہ میں بے قصور ہوں۔ اچھا چلو، مان لیا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، تم بے قصور تھے، تمہیں کسی نے پھنسانے کی کوشش کی تھی، مگر یہ سب کیا ہے ازبک خان؟ تم میجر ازبک خان سے ایک گینگسٹر کیسے بن گئے؟ میں پچھلے 2 سال سے تمہارے متعلق معلومات اکٹھی کر رہی ہوں، وہ سب غلط نہیں ہو سکتی۔ تم اسی گینگ کے سربراہ سے تعلق رکھتے ہو، ان کے ساتھ ڈیلز کرتے ہو، تو کیا یہ سب بھی نظر کا دھوکہ ہے؟ میں کوئی بچی نہیں ہوں جسے تم کوئی بھی کہانی سناؤ گے اور وہ مان جائے گی۔ میں ایک انٹیلیجنس آفیسر ہوں،
میری انویسٹیگیشن کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے سینے پر انگلی رکھے اسے چیلنج کرنے والے انداز میں بولی۔ نینا تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ بولو۔ تم جانتی ہو کہ میں گینگسٹر ہوں، ڈرگ ڈیلر ہوں، بہت بڑا ڈان ہوں، تمہارے لیے بہت بڑا خطرہ ہوں، پھر بھی تم نے مجھ سے نکاح کر لیا، آخر کیوں؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ بات کو بدلنے کی کوشش مت کرو، سوال میں نے کیا ہے، مجھے پہلے جواب چاہیے، وہ دو بدو بولی۔ میرا جواب میرے اسی سوال میں پوشیدہ ہے جو میں تم سے کر رہا ہوں، کیونکہ تم نے مجھ سے نکاح مجھے پکڑنے کے لیے کیا ہے، میرے قریب رہنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ مجھ سے دور رہ کر تم مجھ تک کبھی نہیں پہنچ سکو گی، یہی پلاننگ تھی نا تمہاری؟ وہ 2 قدم رک کر اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ تو نینا ایک لمحے کے لیے جیسے لاجواب ہو گئی۔ اور مجھے یقین ہے کہ ابھی تک تمہارے اور میرے نکاح کی خبر تمہارے اس سو کالڈ عاشق شرجیل کمال تک پہنچ گئی ہوگی، اور پتہ ہے وہ کیا سمجھ رہا ہوگا؟ یہی کہ تم میرے ساتھ مل چکی ہو، اسی لیے مجھ سے نکاح کر لیا، کیونکہ اس کی سوچ بالکل ایسی ہی ہے جیسے تمہاری رائے میرے متعلق ہے کہ میں ان کے ساتھ ملا ہوا ہوں۔ مگر نینا میں نے بھی یہی حکمت عملی اپنائی ہے کہ اپنے دوست کو قریب رکھو اور دشمن کو قریب تر۔ مجھے اس گینگ اور ڈرگ ڈیلنگ نیٹ ورک تک پہنچنے کے لیے اس کا حصہ بننا پڑا، اور اب میں ان کی بہت ساری کمزوریوں سے واقف ہوں، ان کے کئی ثبوت اکٹھے کر رہا ہوں اور ایک دم سے ان پر وار کروں گا۔ نینا اسے بے یقین نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا حقیقت تھی، کیا جھوٹ تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کیسے یقین کروں تمہارا ازبک خان؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا، پھر تم جان جاؤ گی۔ بس کچھ دن اور انتظار کر لو، تم پر سب کچھ واضح ہو جائے گا، کس نے کس کو دھوکہ دیا، کون تمہارا اپنا ہے، سب جان جاؤ گی۔ مگر میں انتظار نہیں کر سکتی ازبک خان، کیونکہ میرے رشتہ دار میرے تعاقب میں پہنچ گئے ہیں۔ باہر ایک دم سے پولیس موبائل کے سائرن بجے۔ ازبک نے اسے بے یقین نظروں سے دیکھا تھا۔ تم نے کیسے بلایا انہیں؟ میں نے نہیں، تم نے بلایا ہے انہیں۔ وہ اس کی شرٹ کا بٹن اکھیڑ کر اس کے سامنے کر کے بولی۔ ازبک نے وہ بٹن ہاتھ میں پکڑا، اس کے پیچھے ایک ننھا سا ٹریکر لگا تھا۔ انٹیلیجنٹ، تم مجھے وہاں سے نکال کر لائیں کیونکہ تم جانتی تھی کہ وہاں کچھ نہیں ہے، مگر تم کیسے یقین سے کہہ سکتی ہو کہ اس حویلی میں ان کو میرے خلاف کوئی ثبوت ملے گا؟ اچھا ہوا کہ وہ آ چکے ہیں، اب جو بھی بات ہوگی وہ آمنے سامنے ہوگی۔ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، اگر اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مجھے مرنا بھی پڑا تو میں قبول کر لوں گا۔ نینا بس اسے دیکھ کے رہ گئی۔ شرجیل اور کرنل لطیف پولیس کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے، پوری حویلی کو گھیر لیا گیا تھا، ایک ایک چیز کی تلاشی لی جا رہی تھی، مگر ازبک بالکل نارمل تھا اور نینا کو یہی بات کھٹک رہی تھی۔ ایک دم سے شرجیل نینا کی طرف بڑھا۔ نینا تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتا ہوا بولا۔ نینا اسے بھی شک کی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اسے کسی چیز پر یقین نہ تھا۔ ازبک خان، تمہیں ایجنسی کے سیکرٹ لسٹ لیک کرنے اور ملک سے غداری کے جرم میں اریسٹ کیا جا رہا ہے، تمہارے پاس خاموش رہنے کا حق ہے۔ پولیس اس کی جانب بڑھی۔ کیا ثبوت ہے کرنل لطیف آپ کے پاس؟ ازبک ایک دم بولا۔ مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، میرا دل ہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، وہ تڑک کے بولے تھے۔ مگر میرے پاس ثبوت ہے کرنل لطیف، اور وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ اس قدر وثوق سے بولا کہ شرجیل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ کرنل لطیف، مجھے افسوس ہے کہ انسانوں کے بارے میں آپ کی پہچان غلط ہے۔ کوئی آپ کی ناک کے نیچے غداری کرتا رہا، مگر اس کا الزام مجھ پہ لگتا رہا۔ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ خود آئیں اور میں آپ کو بتا سکوں، بلکہ دکھا سکوں کہ اصل غدار کون ہے۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ میں تمہاری چال بازیوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ تمہاری وجہ سے اتنے جوان شہید ہوئے ہیں، اگر تم انہیں وہ لسٹ نہ دیتے تو آج وہ زندہ ہوتے۔ کرنل لطیف کاٹ دار لہجے میں بولے۔ شرجیل بالکل چوکنا کھڑا تھا۔ ادھر کوئی گڑبڑ ہو
اور ادھر وہ گولی چلائے۔ ایک دم سے ازبک نے جیب سے موبائل نکالا۔ پہلے آپ یہ ریکارڈنگ سن لیں جو میں نے کب سے آپ کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ اس نے یہ کہتے ساتھ ہی ریکارڈنگ آن کی۔ پورے ماحول میں جیسے سانپ سونگھ گیا۔ شرجیل نے اپنی پسٹل نکال لی۔ ازبک خان نے تمہیں وہ لسٹ غلط پہنچائی ہے۔ میں تمہیں اصل لسٹ بھیج رہا ہوں، مگر اس کے بدلے میں مجھے کچھ چاہیے۔ مجھے ازبک خان کا زوال چاہیے۔ جو آواز موبائل پر ابھری تھی وہ شرجیل کمال کی تھی، جو اس گینگسٹر سے فون کال کر رہا تھا۔ شرجیل نے ایک دم سے ازبک پہ گولی چلا دی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ریکارڈنگ اس تک پہنچ سکتی ہے، مگر اس سے پہلے ہی نینا اس کے سینے سے جا لپٹی تھی۔ شرجیل کی آواز کے ساتھ ہی نینا کی سانسیں دم توڑنے لگیں۔ ازبک خان جو ابھی تک سکتے میں تھا، اس سے پہلے کہ وہ شرجیل کی جانب بڑھتا، اس سے پہلے ہی کرنل لطیف نے شرجیل پر جوابی وار کر دیا تھا۔ وہ دونوں اب فرش پر گرے تھے۔ نینا نے آنکھیں کھولیں تو وہ جیسے ابھی تک خواب دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شرجیل کیسے؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ ازبک اس پہ جھکا۔ نینا تم ٹھیک ہو نا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں زندہ نہ رہتا۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا بولا۔ شرجیل وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ نینا کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ حاسد انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے نینا، اور اس نے اپنا انجام بھگت لیا ہے۔ کرنل لطیف نے اسے مار دیا ہے تم پر حملہ کرنے کی زد میں۔ میں بہت پہلے سے جانتا تھا، مگر میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، اور شاید یہی ہونا طے تھا۔ اتنے میں کرنل لطیف کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں سفید پھول تھے۔ انہوں نے نینا کی جانب بڑھائے۔ زندگی مبارک ہو نینا ازبک خان، یہ کہہ کر وہ ازبک کے گلے لگے۔ مجھے معاف کر دو ازبک، مجھے شاید اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، وہ رنجیدہ سے بولے۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی کرتا کرنل۔ تم کل سے ڈیوٹی پہ واپس آ رہے ہو، اور یقیناً اس گینگسٹر کو پکڑنے کے تمام ثبوت ساتھ لاؤ گے۔ ضرور سر، وہ انہیں سیلیوٹ کرنے لگا۔ نینا ابھی بھی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل شروع سے ہی اسے سچا ثابت کر چکا تھا، مگر شاید یقین اب آیا تھا۔ اسے ازبک خان کی زندگی میں شامل ہونا کسی فخر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اگر یہ خواب تھا تو وہ کبھی بیدار نہیں ہونا چاہتی تھی۔